حج باب 1۔ فارس کے بادشاہ دارا کی حکومت کے دوسرے سال میں حج نبی پر رب کا کلام نازل ہوا۔ چھٹے مہینے کا پہلا دن تھا۔ کلام میں اللہ یہودا کے گورنر زربابل بن سیالتیل اور امام اعظم یشوع بن یہوصدق سے مخاطب ہوا۔ رب الافواج فرماتا ہے، یہ قوم کہتی ہے، ابھی رب کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم خود لکڑی سے سجے ہوئے گھروں میں رہتے ہو، جبکہ میرا گھر اب تک ملبے کا ڈھیر ہے؟ رب الافواج فرماتا ہے، اپنے حال پر غور کرو۔ تم نے بہت بیج بویا لیکن کم فصل کاٹی ہے۔ تم کھانا تو کھاتے ہو لیکن بھوکے رہتے ہو، پانی تو پیتے ہو لیکن پیاسے رہتے ہو، کپڑے تو پہنتے ہو لیکن سردی لگتی ہے، اور جب کوئی پیسے کما کر انہیں اپنے بٹوے میں ڈالتا ہے تو اس میں سوراخ ہیں۔ رب الافواج فرماتا ہے، اپنے حال پر دھیان دے، اس کا صحیح نتیجہ نکالو۔ پہاڑوں پر چڑھ کر لکڑی لے اور رب کے گھر کی تعمیر شروع کرو۔ ایسا ہی رویہ مجھے پسند ہوگا اور اس طرح ہی تم مجھے جلال دو گے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ دیکھو، تم نے بہت برکت پانے کی توقع کی، لیکن کیا ہوا؟ کم ہی حاصل ہوا، اور جو کچھ تم اپنے گھر واپس لائے اسے میں نے ہوا میں اڑا دیا۔ کیوں؟ میں رب الافواج تمہیں اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں۔ میرا گھر اب تک ملبے کا ڈھیر ہے، جبکہ تم میں سے ہر ایک اپنا اپنا گھر مضبوط کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اسی لیے آسمان نے تمہیں اوس سے اور زمین نے تمہیں فصلوں سے محروم کر رکھا ہے۔ اسی لیے میں نے حکم دیا کہ کھیتوں میں اور پہاڑوں پر کال پڑے کہ ملک کا اناج، انگور، زیتون، بلکہ زمین کی ہر پیداوار اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ انسان و حیوان اس کی زد میں آ گئے ہیں اور تمہاری محنت مشقت ضائع ہو رہی ہے۔ تب زربابل بن سیالتیل، امام اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم کے پورے بچے ہوئے حصے نے رب اپنے خدا کی سنی۔ جو بھی بات رب ان کے خدا نے حج نبی کو سنانے کو کہا تھا اسے انہوں نے مان لیا۔ رب کا خوف پوری قوم پر طاری ہوا۔ تب رب نے اپنے پیغمبر حج کی معرفت انہیں یہ پیغام دیا۔ رب فرماتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یوں رب نے یہودا کے گورنر زربابل بن سیالتیل، امام اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم کے بچے ہوئے حصے کو رب کے گھر کی تعمیر کرنے کی تحریک دی۔ دارا بادشاہ کی حکومت کے دوسرے سال میں وہ آ کر رب الافواج اپنے خدا کے گھر پر کام کرنے لگے۔ چھٹے مہینے کا 24واں دن تھا۔ حج باب 2۔ اسی سال کے 7ویں مہینے کے 21ویں دن حج نبی پر رب کا کلام نازل ہوا۔ یہودا کے گورنر زربابل سیالتیل بن امام اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم کے بچے ہوئے حصے کو بتا دینا، تم میں سے کس کو یاد ہے کہ رب کا گھر تباہ ہونے سے پہلے کتنا شاندار تھا؟ جو اس وقت اس کی تعمیر ہو رہی ہے وہ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ رب کے پہلے گھر کی نسبت یہ کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن رب فرماتا ہے کہ اے زربابل حوصلہ رکھ، اے امام اعظم یشوع بن یہوصدق حوصلہ رکھ، اے ملک کے تمام باشندوں حوصلہ رکھ کر اپنا کام جاری رکھو، کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو عہد میں نے مصر سے نکلتے وقت تم سے باندھا تھا وہ قائم رہے گا۔ میرا روح تمہارے درمیان ہی رہے گا، ڈرو مت۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بار پھر آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا۔ تب تمام اقوام لرز اٹھیں گی، ان کے بیش قیمت خزانے ادھر لائے جائیں گے اور میں اس گھر کو اپنے جلال سے بھر دوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے۔ نیا گھر پرانے گھر سے کہیں زیادہ شاندار ہوگا اور میں اس جگہ کو سلامتی عطا کروں گا۔ یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔
دارا بادشاہ کی حکومت کے دوسرے سال میں حج پر رب کا ایک اور کلام نازل ہوا۔ 9ویں مہینے کا 24واں دن تھا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اماموں سے سوال کر کہ شریعت ذیل کے معاملے کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ اگر کوئی شخص مخصوص و مقدس گوشت اپنی جھولی میں ڈال کر کہیں لے جائے اور راستے میں جھولی میں زیتون کے تیل، روٹی یا مزید کسی کھانے والی چیز سے لگ جائے تو کیا کھانے والی یہ چیز گوشت کے مخصوص و مقدس ہو جاتی ہے؟ حج نے اماموں کو یہ سوال پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تب اس نے مزید پوچھا، اگر کوئی کسی لاش کو چھونے سے ناپاک ہو کر ان کھانے والی چیزوں میں سے کچھ چھوئے تو کیا کھانے والی چیز اس سے ناپاک ہو جاتی ہے؟ اماموں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر حج نے کہا، رب فرماتا ہے کہ میری نظر میں اس قوم کا یہی حال ہے، جو کچھ بھی یہ کرتے اور قربان کرتے ہیں وہ ناپاک ہیں، لیکن اب اس بات پر دھیان دو کہ آج سے حالات کیسے ہوں گے۔ رب کے گھر کی نئے سرے سے بنیاد رکھنے سے پہلے حالات کیسے تھے؟ جہاں تم فصل کی 20 بوریوں کی امید رکھتے تھے وہاں صرف 10 حاصل ہوئیں۔ جہاں تم انگوروں کو کچل کر رس کے 100 لیٹر کی توقع رکھتے تھے وہاں صرف 40 لیٹر نکلے۔ رب فرماتا ہے، تیری محنت مشقت ضائع ہوئی، کیونکہ میں نے پتروگ، پھوندی اور اولوں سے تمہاری پیداوار کو نقصان پہنچایا، تو بھی تم نے توبہ کر کے میری طرف رجوع نہ کیا۔ لیکن اب توجہ دو کہ تمہارا حال آج یعنی 9ویں مہینے کے 24ویں دن سے کیسا ہوگا۔ اس دن رب کے گھر کی بنیاد رکھی گئی، اس لیے غور کرو کہ کیا آئندہ بھی گودام میں جمع شدہ بیج ضائع ہو جائے گا؟ کہ کیا آئندہ بھی انگور، انجیر، انار اور زیتون کا پھل نہ ہونے کے برابر ہوگا؟ کیونکہ آج سے میں تمہیں برکت دوں گا۔ اسی دن حج پر رب کا ایک اور کلام نازل ہوا، یہودا کے گورنر زربابل کو بتا دے کہ میں آسمان و زمین کو ہلا دوں گا، میں شاہی تختوں کو الٹ کر اجنبی سلطنتوں کی طاقت تباہ کر دوں گا، میں رتھوں کو ان کے رتھ بانوں سمیت الٹ دوں گا اور گھوڑے اپنے سواروں سمیت گر جائیں گے، ہر ایک اپنے بھائی کی تلوار سے مرے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس دن میں تجھے اپنے خادم زربابل بن سیالتیل کو لے کر مہر کی انگوٹھی کی مانند بنا دوں گا، کیونکہ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔